بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مجموعہ کلام یعنی مثنوی معنوی کے بارے میں یہ تاثرات پیش کرتے ہیں کہ یہ گویا فارسی میں قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ عشق حقیقی کا ترجمان شاعر ہے، جبکہ مرزا غالب کے ہاں عشق مجازی کے احساسات اور جذبات کا اظہار بدرجہ اتم موجود ہے۔ ان دونوں عظیم شعراء کا اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو دونوں کے کلام اپنے اپنے حساب سے الگ الگ انفرادیت اور مقبولیت کے حامل ہیں۔ البتہ جو مقبولیت اور جو پذیرائی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آئی ہے وہ شاید ہی کسی اور مسلمان شاعر کے حصے میں آئی ہو، کہ آپ کا کلام آفاقی نوعیت کا ہے، کہ دنیا بھر میں آپ کے کلام کے دنیا کی قریباً تمام تر زبانوں میں تراجم ہوئے ہیں، اور نہ صرف مشرق بلکہ مغرب میں بھی آپ کے کلام کو خوب سراہا گیا ہے۔ بلکہ کئی نقاد اور محققین کا یہ دعویٰ ہے کہ اہل مشرق سے زیادہ اہل مغرب نے رومی کو سمجھا اور پڑھا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی وسعت، آپ کی شعری عظمت، اگر کلام غالب کے ساتھ تقابلی جائزہ لیا جائے تو بجا طور پر آپ کے کلام کی نوعیت کلام غالب کی نسبت بہت ہی بلند اور عرفہ نوعیت کی ہے۔ اقبال جیسا عظیم اور نابغہ روزگار شاعر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیر و مرشد تصور کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ آپ نے جا بجا اپنے اشعار میں برملا اس کا اظہار کیا ہے، بلکہ آپ کے کلام میں ایک طویل مکالمہ بھی موجود ہے جس میں آپ اپنے آپ کو مرید ہندی جبکہ مولانا روم کو پیر روم تصور کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو مرید تصور کرتے ہوئے مختلف فلسفیانہ اور نفسیاتی نوعیت کے سوالات پیش کرتے ہیں، اور پھر وہ جو پیر روم ہیں وہ فلسفیانہ اور مدلل انداز میں اس کے جواب پیش کرتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کئی اشعار میں آپ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ مثلا ایک جگہ آپ فرماتے ہیں، صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، کہ لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف، کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کرنے کی بدولت مجھ پر یہ راز فاش ہوا کہ محض جو فلسفی ہیں یا کہ جو زبانی دعویٰ کرنے والے ہیں کہ وقت آنے پر وہ محبوب کی خاطر اپنی جان قربان کر دیں گے، تو وہ محض اپنے دعووں کی حد تک ہی محدود ہیں، جبکہ جو حقیقی عاشق ہے وہ واقعہ ہی محبوب کی خاطر اپنے ہاتھ میں اپنا سر لے کر گھوم رہا ہے، کہ جو صرف محبوب کے ایک اشارے کے انتظار میں ہے کہ محبوب اشارہ کرے تو وہ اپنا جو سر ہے وہ اس کی خاطر پیش کر دے۔ تو اس شعر میں گویا آپ نے ایک فلسفیانہ انداز میں بڑی گہری بات کی ہے کہ یہ جو والہانہ محبت ہے، عشق میں وہ جو جنون اور جانثاری کی کیفیت ہے، تو یہ کیفیت سراپا آپ نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے حاصل کی ہے۔ تو اب چلتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے منتخب کلام کی جانب۔ آپ فرماتے ہیں، دی بلبل کی لطیف کی خوش گوئی، دی بلبل کی لطیف کی خوش گوئی، می گفت تھرانائی کنارے جوئی، کز لال و زمرد و زر و زیرہ توان، بر ساخت گلی ولی ندارد بوئی، کہ بلبل اپنی مخصوص خوش الہانی میں ایک ترانہ گا رہی ہے، اور اس ترانے میں وہ اظہار کر رہی ہے کہ لال اور زمرد اور پھر سونے کی مدد سے تم ایک مصنوعی پھول تیار کر سکتے ہو اور اس میں مصنوعی خوشبو بھی پیدا کر سکتے ہو، مگر اس میں وہ قدرتی نزاکت پیدا نہیں کی جا سکتی جو کہ قدرت اور ندرت نے اس کے اندر پیدا کی ہو۔ گویا یہ مصنوعی جو پھول جو کہ سونے کی پتیوں سے مزین ہو یا قدرتی خوشبو بھی اس میں موجود ہو، مگر حقیقی طور پر جو ایک قدرتی پھول میں جو نزاکت ہوتی ہے، مثلا اس میں کلی سے پھول بننے کا جو عمل ہے، جو پروسیس ہے، یہ مصنوعی پھول اس قدرتی نزاکت اور قدرت اور ندرت سے محروم رہے گا۔ کہ ان اشعار میں آپ ایک مصنوعی اور قدرتی
چیز کا جو فرق ہے وہ واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ مصنوعی اشیاء کے دل دادا ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ بھلے یہ مصنوعی اشیاء کی اپنی اہمیت ہے، مگر جو قدرت کی بنائی ہوئی اشیاء ہیں ان میں جو حقیقی پرتو ہے، ان میں جو قدرت اور ندرت ہے، اس کا مقابلہ مصنوعی اشیاء کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر جو قدرتی پھول ہے اس میں جو کہ سونے کی پتیوں سے مزین ہے اور اس میں خوشبو بھی موجود ہے، مگر پھر بھی اس مصنوعی پھول سے آپ وہ شہد پیدا نہیں کر سکتے کہ جو ایک قدرتی پھول کہ جو اپنی نزاکت، اپنے اندر قدرتی نزاکت سے مزین ہو، قدرتی نزاکت اس میں پائی جاتی ہو، اس میں جو مکھیاں اس کے گرد اکٹھی ہوتی ہیں، اس سے رس اکٹھا کرتی ہیں اور پھر قدرت کا شاہکار وہ شہد بناتی ہیں کہ جس کا دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں، بلکہ سائنٹسٹ کا دعویٰ ہے کہ جو 100% خالص شہد ہے وہ کئی سو سال تک اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ بلبل اور چمن کی بات ہو تو غالب کے چند اشعار بھی پیش نظر رہتے ہیں۔ مثلاً بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہ ہائے گل، بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہ ہائے گل، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئیں، سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں، میں چمن میں کیا گیا گویا دبستاں کھل گیا، بلبلیں سن کے نالے میرے غزل خواں ہو گئیں۔ مولانا روم مزید لکھتے ہیں اندر طالب دوست ہمی بشتابم، اندر طالب دوست ہمی بشتابم، عمرم بے کھراں رسید و من در خوابم، گیرم کہ وصال دوست در خواہم یافت، این عمر گزشتہ را کجا دریابم، کہ میں دوست کی طلب میں جا بجا پریشان گھوم رہا ہوں، حتیٰ کہ میری عمر کا اختتام ہونے والا ہے، مگر ابھی تک میں اسی کشمکش میں ہوں کہ نہ جانے کب محبوب سے ملاقات ہو۔ اگر محبوب سے ملاقات کا وقت آ بھی جائے تو پھر اس چیز کا پچھتاوا ہوگا کہ جو وقت گزر چکا، کہ جو زندگی کے شب روز بیت چکے ان کو میں واپس کیسے لاؤں گا۔ اس میں ایک اشعار میں جو کہ ایک روایتی شعراء بھی اس کا اظہار کرتے ہیں کہ محبوب سے ملاقات ہو اور پھر اس ملاقات میں وقت بھی زیادہ سے زیادہ میسر ہو، تو کچھ اسی طرح کی نوعیت آپ نے پیش کی ہے، مگر اس میں ایک جو منفرد نقطہ ہے کہ ایک تو محبوب سے ملاقات، پھر اس کے لیے اس کے بعد بھی جو پچھتاوا پیش نظر رہے گا وہ یہ کہ محبوب سے ملاقات کے لیے اگر وقت ہی میسر نہ ہو تو پھر اس ملاقات کا کیا فائدہ۔ کچھ اسی طرح کی ترجمانی غالب نے کی تجھ سے قسمت میں میری صورت قفل ابجد، تجھ سے قسمت میں میری صورت قفل ابجد، تھا لکھا کہ بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا۔ مرزا غالب نے اس پرپیچ شعر میں کچھ اسی طرح کے اشعار کی ترجمانی کی ہے کہ جیسا کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جو عمر ہے وہ بیت چلی ہے اور محبوب سے ملاقات کا جو خواب تھا وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا، اور بالفرض اگر ملاقات ہو بھی جاتی ہے تو پھر زندگی کے جو شب روز ضائع ہو چکے ان کو واپس کیسے لوٹایا جا سکتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے مرزا غالب کہتے ہیں کہ محبوب سے ملاقات کا جو معاملہ ہے، قصہ ہے، وہ گویا میری قسمت میں ایسے ہے کہ جیسے اس تالے کی مانند ہے کہ جس میں مخصوص الفاظ کی کوڈ کی بنیاد پر اس تالے کو بند کیا جاتا ہے، اور جب وہ مخصوص کوڈ آپس میں ہم آہنگ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ تالا کھلتا ہے۔ تو وہ چونکہ حروف ابجد ہوتے ہیں تو آپ نے اسی لحاظ سے ترجمانی کی ہے کہ محبوب سے ملاقات کا جو معاملہ ہے وہ گویا اسی حروف ابجد کی ہم آہنگی کا معاملہ ہے کہ جیسے ہی میری ملاقات قریب آئے گی یا محبوب سے میری ملاقات ہوگی تو اسی وقت ہی جدائی قائم ہو جائے گی، اور اس طرح جس طرح کہ مولانا روم نے کہا کہ اگر ملاقات ہو بھی گئی تو وہ وقت ہی میسر نہ ہوگا۔ بہرحال یہ شاعرانہ عظمت اور مختلف
جو حسن اسلوب ہے اس کے پیش نظر دونوں اشعار میں اپنی اپنی شاعرانہ عظمت کا برملا اظہار ہے۔ مولانا مزید لکھتے ہیں، صد روز دراز گر بہم پیوندی، صد روز دراز گر بہم پیوندی، جاں را نشد از این فغان خرسندی، ای آنکھیں بائیں حدیث ما میخندی، مجنوں نشدی ہنوز دانش مندی۔ یعنی اس کے باوجود کہ تجھ میں یہ قابلیت اور استعداد موجود ہے کہ تم 100 دنوں کو بھی اکٹھا کر کے ان کو پیوند لگا سکتے ہو، جوڑ سکتے ہو، اس کے باوجود مجھ پر جو رنج و ملال اور حزن و غم کی کیفیت ہے، اس کی وجہ سے جو میری جان چھلنی ہو چکی ہے، میرے ان زخموں کو تم پیوند نہیں لگا سکتے۔ اور مزید یہ کہ تم جو میری حالت پر، میرے حال دل بیان کرنے پر میرا مذاق اڑا رہے ہو، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تم نے محض دنیاوی علم حاصل کیا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ عشق کی وجہ سے جو بندے پر جو کیفیت گزرتی ہے، اور عشق حقیقی کی بدولت جب بندہ اپنی ذات کو بھلا بیٹھتا ہے، تم اس کیفیت سے واقف نہیں ہو۔ ان اشعار کے آخری مصرے میں جس طرح آپ نے کہا، مجنوں نشودی ہنوز دانش مندی، کہ تم اس لیے مجنوں نہیں ہو کہ کیونکہ تم نے دنیاوی جو دانش مندی ہے اس کو حاصل کر رکھا ہے۔ تو ان اشعار میں آپ نے وہی کہ ایک دنیاوی علم ہے اور ایک جو حقیقی علم ہے کہ جو خدا کا عرفان جس کو کہا جائے تو بجا ہوگا، کہ دنیاوی علم والے عمومی طور پر ان لوگوں پر کہ جو خدا کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر چکے ہوں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کہ مثال کے طور پر آپ مزید لکھتے ہیں کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تھا غلام شمس تبریزی نشد، کہ میں مولوی تھا اور مولائے روم میں اس وقت بنا کہ جب میں نے اپنے آپ کو شمس تبریزی کا غلام بنا دیا، کہ جب میں نے شمس تبریزی کا اپنے آپ کو غلام بنایا تو مجھے عرفان الہی حاصل ہوا کہ اس شمس تبریزی نے مجھ پر وہ راز کھولے کہ اس سے پہلے میں محض جو دنیاوی کتب کا میں نے علم حاصل کیا تھا، ان کی بدولت مجھ پر وہ افق واہ نہیں ہوئے تھے، آشکار نہیں ہوئے تھے۔ تو محض شمس تبریزی کی غلامی اختیار کرنے کے بعد ہی اس سے پہلے میں محض مولوی تھا کہ لوگ مجھ سے دنیاوی جو فقہ کے مسائل ہیں وہ پوچھتے تھے، مگر اس کے بعد مجھ پر جو عرفان حق کے جو اسرار و رموز آشکار ہوئے ہیں تو وہ محض شمس تبریزی کی غلامی کے بعد ایسا ہوا ہے۔ مزید کہا، صد کتاب و صد ورق درنار کھن، صد کتاب و صد ورق درنار کھن، روئے دل را جانب دلدار کھن، کہ 100 کتابوں اور اوراق کو جلا کر اپنا دل محض محبوب کی جانب راغب کر لو۔ اور ان اشعار کا جو پرتاؤ ہے، جو مطمع نظر ہے، وہ بھی کچھ وہی بات ہے کہ جو دنیاوی علوم لوگ حاصل کرتے ہیں، ان کے جو حاصل کردہ ہیں دنیاوی دانش قدوں میں جو لوگ علم کو حاصل کر چکے ہیں، تو انہیں اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جو لوگ ذات الہی کے عرفان میں مگن ہیں، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ نہ جانے ان کے دل پر کیا کیفیت گزر رہی ہو، اس لیے کہ وہ دانش مند ہیں، وہ ابھی تک مجنوں کی اس کیفیت کو، اس احوال سے واقف نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر غالب نے کہا، درد دل لکھوں کب تک جاؤں ان کو دکھلا دوں، درد دل لکھوں کب تک جاؤں ان کو دکھلا دوں، انگلیاں فگار اپنی خامہ خون چکاں اپنا۔ امید ہے کہ میری یہ کاوش آپ کو پسند آئے گی۔ پیش کردہ فارسی اشعار کی شرح و ادائیگی کے دوران اگر کوئی کمی بیشی ہو تو آپ کی رہنمائی میرے لیے سنگ میل کی اہمیت حاصل کرے گی۔ شکریہ۔